اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو یہ کہ تم کر لو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن البر نیکی یہ ہے من جو بھی دنیا میں جو بھی آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخری آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر اینجلز پر والکتاب اور کتابوں پر، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے جو شریعتیں کتابیں آئی ہیں، والنبیین اور پروفٹس میسنجرز نبیوں رسولوں پر بھی ایمان لائے، وآت المال اور دے وہ اپنا مال، ہاں جی، علی حبہ کیا ہے، علی حبہ کیا میننگ کریں گے اس کا جی؟ اپنا مال دے علی حبہ بھی ہی کس چیز میں؟ اپنا مال دے علی حبہ کا میننگ بتائیں مجھے، علی حبہ۔ ہاں جی جی جی، اردو میں بتائیں۔ پسند کرنے کے باوجود اپنا مال پھر بھی دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ ذوی القربہ پہلے جو ہے نا زکوٰۃ و صدقات کے پہلے جو حقدار ہیں، قرابت دار، ذوی القربہ قریبیوں کو، یہ نہیں کہ خاندان میں جو ہے نا ایک بندہ بالکل غریب ہے اور اس کو اگنور کر کے تو باہر جو ہے نا دیتے پھریں زکاتیں اور صدقے، اس کی پہلے ہیلپ کریں، ڈبل ثواب ہوگا، ایک رشتہ داری میں لانے کا، اچھے سلوک کرنے کا، دوسرا زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ اگر کھاتے پیتے ہیں سارے خاندان والے تو پھر باہر دے سکتے ہیں کسی ادارے کو، ٹھیک ہے، قرآن و سنت والے، یا کسی غریب کو، یا کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذوی القربہ اللہ نے نا پہلا یہ ذوی القربہ قرابت دار، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتے ہیں نا کاروباری لوگ، یعنی ان کا کام ہی مانگنا ہے، صبح جائیں گے نکلیں گے جب تک دیہڑ نہ لگے وہ گھر نہیں واپس آتے، تو مانگنا مانگنا مانگنا، بس مانگنا ہی ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ بغیر مجبوری کے بغیر کسی وجہ کے مانگتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ ایسے آئیں گے کہ جیسے ان کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مانگنے سے نا انسان کی انسلٹ ہوتی ہے، انسلٹ، اپنی عزت ہاتھ پہ رکھ کے تو جا رہا ہے ایک بندہ کسی سے مانگو، اللہ کے بندو اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے۔ اگر بہت ہی ضرورت مند ہے تو پھر اللہ نے ان کے بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے، مزدوری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں خرچے پورے ہوتے، تو آپ خاموشی سے ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ نہ لگے، ٹھیک ہے، خاموشی سے اس کی ہیلپ کسی طریقے سے کر دی، یہ نہ کہیں کہ تجھے زکوٰۃ صدقے ہم دے رہے ہیں، یہ کہیں اٹس گفٹ فار یو، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ خاندان میں بھی ایسے آپ کہیں گے نا تو وہ نہیں لیں گے، کہیں گے ہمیں زکوٰۃ و صدقہ دے رہے ہو، جاؤ ہم زکوٰۃ و صدقہ کھائیں گے تمہارا، ایسے نہیں کہنا، کہنا ہے اٹس گفٹ فار یو، یہ ان کے بچوں کے لیے کچھ کر دیا، کچھ ان کو راشن ڈال دیا، ان کے بچوں کی تعلیم میں ہیلپ کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ صدقہ زکوٰۃ ہے، ایسے کوئی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ یہ صدقے اور زکوٰۃ کی جو ہے نا ہم ان کو دے رہے ہیں تو اللہ رب العالمین قبول کر لیں گے۔ اچھا جی،
والمساکین وابن السبیل، اور راہ گزرنے والے، مسافر، ٹھیک ہے، مسافروں پر بھی خرچ کرو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی دو، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والا، ٹھیک ہے، اگر وہ غلط سوال کر رہا ہے یعنی کہ دھوکے سے آپ سے مال بٹورنا چاہ رہا ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، آپ تحقیق آپ نے کی، آپ کو صحیح لگ رہا ہے، ٹھیک ہے دے دیں، آپ کا قبول ہو جائے گا، وہ بے شک جہاں مرضی آگے خرچ کرے یا نہیں بھی مستحق تھا پھر بھی آپ کا قبول ہو جائے گا اللہ کے ہاں، لیکن تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے کہ اصل حقدار جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں، وہ شرم سے مانگتے بھی نہیں، اور جو بس کاروباری لوگ ہیں ایسے ہی، بس جن کا کام مانگنا ہی، جن کا کام ہی مانگنا ہے، وہ یعنی اصل حقدار ادھر ہی رہ جاتے ہیں، اور جو ہے نا کاروباری لوگ، کاروباری مانگنے والے، وہ اپنے جو ہے نا بینک بیلنس بنا کے تو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑی تحقیق ریسرچ کر کے تو دینا چاہیے اللہ کے راستے میں، وسائلین، اور مانگنے والوں کو دو، وفر رقاب، اور جو قیدی ہیں، ہاں جی، قیدیوں کو بھی دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں ہی ہوگا یہ بھی شمار، مثال کے طور پر قیدیوں سے مراد ٹھیک ہے ایک تو قید میں ہوتے ہیں جو جیلوں میں، ان پر بھی خرچ کرو، لیکن ایک قید ہوتی ہے کہ ایک کام کے لیے باؤنڈ کر دیا آپ نے، محلے کی مسجد کے مولوی صاحب ہیں، ان کو باؤنڈ کر دیا، قید کر دیا نا آپ نے کہ بھئی ہمارے محلے کی بچوں کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھانی ہیں، جمعے خطبے درس دروس، بس ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی، تو ان کی بھی ذمہ داری اٹھانی ہے، اس سے مراد یہ بھی قیدی ہے نا ایک قسم کے، وہ بھی ظاہر ہے آپ ان کو نہیں، آپ کے جو ہے نا آپ کو ٹائم وہ دیتا ہے، اور ٹائم از دا منی، ٹھیک ہے، آپ سے ٹائم، آپ کے معاملات سے ٹائم بچے گا تو وہ باہر جا کے اپنی کو مزدوری کرے گا نا، جاب کرے گا یا کاروبار کرے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا، آپ کو ٹائم دے گا یا جاب کرے گا، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو باؤنڈ قید کیا ہوا ہے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی ہیلپ کریں، ہیلپ نہیں بلکہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو کوئی بھی یعنی اس سے ریلیٹڈ آپ ایگزامپلز اپنے سوچ سکتے ہیں ذہن میں، کسی کو بھی آپ نے کوئی یعنی اس معاملے میں نا ذہن میں لا سکتے ہیں، وفر رقابی، اور جو ہے نا قیدی، ٹھیک ہے، وہ اقام الصلاۃ، اور قائم کریں نماز، ٹھیک ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکات، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ یہاں پر لوگوں نے کتنا کتنے سال جو ہے نا نہیں دی ہوتی، پھر جب آتی ہیں نا اللہ کی طرف سے مصیبتیں، یہ تو حق ہے نا، غریبوں کا حق ہے، یہ چوریاں ڈکیتیاں قتل خودکشیاں جتنے جرائم ہو رہے ہیں، اکثر جو ہے نا لوگوں تک ان کا حق پہنچانے میں جو ہے نا ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، اس لیے وہ پھر نہ دوسرا غلط راستہ اختیار کر کے تو خود بھی خراب ہوتے ہیں، ان کو بھی خراب کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنا حق ادا کرنا شروع کر دینا تو یہ معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں دنیا میں خراب ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ایک ایگزامپل ہے لطیفہ ٹائپ کہ پرنسپل نے ٹیچر کو بولا، اسکول کالج یونیورسٹی کا پرنسپل تھا، اس نے بچوں ٹیچر کو بولا کہ آپ نا بچوں سے فی بچہ 1 روپیہ اکٹھا کریں، وہ کوئی پیپروں کا، کوئی اسکول کا جو ہے نا ان کی تعلیم میں اضافے کا کوئی سسٹم ہم نے کرنا ہے، تو ٹیچر نے آگے بچوں کو بولا جی 2 روپے آپ نے لے کے آنے ہیں گھر سے فی بچہ، تو بچہ جا کے گھر میں کہتا ہے ماما 3 روپے مانگے ہیں ٹیچر نے، تو ماما اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے جی منع کی ٹیچر نے نا 4 روپے یا 5 روپے مانگے، تو وہ جب اپنی شاپ کمپنی ادارے میں آفس میں جاتا ہے تو وہ پھر نا 10 روپے لوگوں کے گلے کاٹ کے ناجائز حرام طریقے سے، کرپشن سے، چوری سے، فراڈ سے 10 روپے لاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا ہے اپنی جگہ ہر بندہ کرپٹ ہے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہر بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے نا تو مجال ہی نہیں کہ کوئی جو ہے نا معاملہ خراب ہو سکے، ہر بندے اپنے باؤنڈری سے ہٹتے ہیں نا تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو یہی چل رہا ہے سسٹم، اللہ سب کی اصلاح کریں۔ اچھا جی، کیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر کے مرے نہیں، یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈکیت نہ بنے، ڈاکو نہ بنے، چوریاں نہ کریں، کرپٹ ہم خود بناتے ہیں لوگوں کو۔ جب ہر بندہ، یہ امیر لوگ اپنے نہیں دیتے نا اپنی زکوٰۃ اور صدقات، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر نہ مجبور ہو کر بھوک سے تنگ ہو کر نکلتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، قتل بھی ہو رہے ہیں، خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ شرم سے مانگتے بھی نہیں، ہاں جی۔ تو خود اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے محلے، ایریے، خاندان، باہر، اتنا ادھر ادھر جو بھی آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں یا ادھر ادھر پوچھیں، غور کریں، جہاں آپ کا دل تسلی کرے وہاں پر ان کی ضرور جو ہے نا ہیلپ کرنی چاہیے، اس یہ ان کا حق ہے، انشاءاللہ پھر معاملات صحیح رہیں گے دنیا کے۔ وآت الزکوٰۃ، اللہ نے فرمایا نا زکوٰۃ جو ہے نا دیتے ہیں، والموفون بعہدہم، اور وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں اپنے وعدوں کو۔ وعدہ کیا ہے سب سے پہلا، ٹھیک ہے، دنیا میں ہم وعدہ کرتے ہیں، ایک وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھتے ساتھ ہی وعدہ ہو جاتا ہے، یا اللہ تیرے اسلام سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کریں گے زندگی میں، اپنی پوری کوشش۔ یہاں پہ جو ہے نا قرآن و سنت بتا بھی دو، پھر بھی نہیں جی مولوی صاحب گل تو ٹھیک ہے لیکن دنیا کے آخسی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اپنی من مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اپنی من مرضیاں چھوڑنے کے لیے تیار، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم اپنی خاندان برادری کی، کوئی کس کی، کوئی دل کی خواہشات کی من مرضیوں پہ چلتا ہے، قرآن و سنت ایک طرف پڑا رہتا ہے، نعوذ باللہ، ہاں جی۔ تو غیروں کی اس پہ چل کے تو لائف سٹائل جو ہے نا خوشیاں غمیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی کون سی نشانیاں ہیں، ان میں سے والموفون بعہدہم، ہے جی، اور وہ پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو۔ یہاں پر بھی جو وعدہ کیا ہے کسی سے، زبان کر دی ہے، بس زبان پوری کرو، ٹھیک ہے۔ یہ نہ کہو کہ میں نے مذاق میں کہا تھا، مذاق میں بھی جھوٹ بولو گے تو فرشتہ لکھ لے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ کل آپ سچی بھی بات کہو گے وہ اگلا یہی سمجھے گا کہ یہ مذاق میں جھوٹ بولنے کا عادی ہے، عادت ہے اس کو، ہے جی۔ وہ سنایا کرتے تھے نا، پڑھا کرتے تھے بچپن میں، وہ ایک کتاب تھی کہ ایک بکریاں چرانے والا ہوتا تھا، اس نے شرارت سے کسی دن شور مچایا جنگل میں، جی شیر آ گئے میری بکریوں کو مار دیا، لوگ آ گئے اس کی ہیلپ کے لیے بڑی دور دور سے، تو جب آئے تو وہ کوئی شیر نہیں تھا، اس نے کہا جی کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، سب اپنے جو ہے نا غصے سے واپس چلے گئے۔ تو کچھ عرصے بعد نا سچی مچی شیر آ گئے، اس پہ حملہ آور ہوا، اس نے پکارا، لوگوں نے کہا یہ مذاق ہی کرتا رہتا ہے، کوئی بھی اس کی ہیلپ کو نہیں آیا، کیونکہ وہ عادی ہو، ان کو پتا تھا نا، اس نے خود اپنا ریکارڈ خراب کیا، امیج خراب کیا تھا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں مذاق میں۔ یہاں پر بھی جو ہے نا یہی ہوتا ہے، دیکھو باہر کس نے ناک کیا ہے گیٹ، کس نے بیل دی ہے باہر دروازے پہ، ہاں بیٹا ان کو بولو بابا ڈیڈی گھر نہیں ہے، فادر از ناٹ ایٹ ہوم۔ خود میں سمجھا بچہ جو ہے نا گندی ٹریننگ دے رہا ہوں اپنے بچوں کو، وہ مجھے کیا کریں گے کل، پھر اولڈ ہوم میں ہی پھینکیں گے، ہاں جی۔ مولوی صاحب تویز دیو بچے گل نہیں بننے، تو دتا کہ بچیاں نو جھوٹ فراڈ سکھایا ہے خود، تو پھر کل روتے ہیں بیٹھ کے۔ اچھا جی، تو وعدے پورے کرتے ہیں، یہ کس کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی۔ کتنی نشانیاں پڑھی ہیں اوپر بھی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بار تلاوت کروں گا شروع سے انشاءاللہ۔ اچھا وہ کون سا لیٹر ہے جی پہلا، لائس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. یہ آخری لائن والصابرین اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں فی البأساء جی جو ان کو تکلیف پہنچے نا والضراء یا کوئی تکلیف یا کوئی سخت حالات پہنچے اس میں صبر کرنا بھی ایمان والوں کی نشانی ہے علامت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Welcome to Quran Online Academy and Quran Therapy Online Center, and I am Qari Nasir Salafi, Director of this Academy and Quran Therapy Online Center. If you want to learn any Islamic course, then contact numbers 00923028947905.